افغانستان کے ذرائع محدود ہیں اور مخدوش بھی ہو گئے ہیں۔ اس وقت افغانستان میں جو ٹولہ حکومت کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کل تک وہ ایک جنگجو کا ایک ٹولہ تھا، ایک دم سے ان کو حکومت مل گئی ہے اور اب وہ اس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ان کو اس وقت امداد کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن ابھی جو میں نے آپ کی رپورٹ دیکھی ہے اس میں یہ کلیئر کٹ اور واضح نظر آ رہا ہے کہ زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی وقت میں ہی کہیں سے کسی طریقے سے یہاں سے طالبان کو اپنے زیر تاثیر لایا جائے۔ جو غیر ملکی امداد ہے وہ اتنا جلدی زیر تاثیر کسی ملک کو نہیں لاتی، پہلے اس کو اس کا عادی بنانا پڑتا ہے۔ تو اگر امریکی امداد زیادہ سے زیادہ اور متسلسل کے ساتھ آتی رہے گی تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عام عوام کی صحت پر بھی اثر پڑے گا اور اس کے بعد طالبان ایک دم سے زیر تاثیر بھی آ جائیں گے۔ تو اگر یہ امداد روک دی گئی تو اس کے کیا نتائج ہوں گے طالبان کی گورننس پر اور افغانستان کی معیشت پر؟ بہت خوبصورت اور بہت ہی ڈائریکٹ سوال کیا آپ نے۔ اگر یہ امداد روک دی گئی تو یاد رکھیے وہاں پر ایک انسانی المیہ کا جو ہے شکار ایک قوم آپ کو نظر آئے گی، اور اس وقت سب سے زیادہ گندے انڈے وہاں پر جمع ہوں گے جو کہ افغانستان کی زمین کے لیے بڑی ہی مقناطیسی طاقت رکھتے ہیں۔ داعش ہو گیا یا اسی طریقے سے جو آپ مختلف ایسے عناصر دیکھتے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے۔ داعش کو آپ کو معلوم ہے اس کے اپنے اثاثوں کی جو ٹوٹل مالیت ہے وہ $2 ارب ہے۔ اگر وہ یہاں پر آ جاتی ہے اور لوگوں کو اس طریقے سے کوئی ایسی معیشت پر جو ہے انہیں منحصر ایک ذریعہ پرووائڈ کر دیتی ہے تو پھر اس موقع پر طالبان کا کنٹرول بھی کمزور ہو جائے گا اور یہ پھر بریڈنگ گراؤنڈ آف جیسے جو دہشت گردی ہے وہ بن جائے گا۔ ابھی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کنٹرول ہوا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسرجنٹ اکانومی کو افغانستان میں بالکل بھی پنپنے نہیں دیا جانا چاہیے۔ کیا یہ امداد طالبان کے ساتھ امریکی مذاکرات میں کسی حد تک آپ کے خیال میں لیوریج کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو ایسا نہیں نظر آ رہا کہ استعمال ہو رہی ہے، لیکن یہ ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے بچیوں کی تعلیم، پھر اس کے بعد خواتین کا گھر سے باہر نکلنا اور خواتین کا نوکری پر جانا، یہ چند ایسی چیزیں جو کہ خاص طور پر شرائط رکھی جا سکتی ہیں۔ غیر ملکی امداد ہر صورت میں افغانستان کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے اگر باہر سے کسی قسم کی شرائط رکھ دی جائیں تو میرے خیال میں طالبان انتظامیہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ انہوں نے عوام کو اور اپنے آپ کو بھوکا نہیں مارنا، اس کی وجہ سے ان کا گڈ گورننس بھی ہو جائے گا، عوام بھی مطمئن ہو جائیں گے اور ان کا وہ نیریٹو بھی چلتا رہے گا کہ یہ مغرب کے خلاف ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ حکومت امریکہ کیا کر سکتا ہے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ یہ امداد ان ایریاز اور لوگوں کے لیے استعمال ہو جن کی خاطر دی جا رہی ہے؟ ایک دفعہ پھر آپ کا بڑا ہی براہ راست سوال ہے۔ یاد رکھیے کہ امریکہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی اس کو انشور نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں امریکہ کے نہ تو وہاں پر کوئی سفارتی عملہ موجود ہے جو اس کو انشور کرے گا، نہ وہاں پر کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی جو کہتے ہیں ہم غیر سرکاری تنظیمیں وہاں پر امریکہ کی موجود ہیں جو انشور کر سکیں کہ یہ پیسہ عام عوام پر ہی لگایا جا رہا ہے۔ سروردی صاحب آخری سوال ہے اور میرے پاس 1 منٹ سے بھی کم کا وقت ہے اور یہ بھی ڈائریکٹ کوسچن ہے۔ پاکستان کے طالبان پر سرحد پار دہشت گردی کے الزامات اس امداد میں کیا کوئی رکاوٹ ڈالنے کے لیے بنیاد فراہم کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے الزامات جو ہیں وہ یہاں پر کوئی رکاوٹ ڈال سکیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ بالکل مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ جو TTP ہے تحریک طالبان پاکستان، وہ ان کی کمینگاہیں افغانستان میں موجود ہیں، بس ان کو ختم کر دیا جائے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ امداد جو ہے اس کو ختم کر دیا، اس کی رسد کو ختم کر دیا جائے اور اس سے افغانستان میں طالبان انتظامیہ کمزور ہو جائے۔ یہ کبھی بھی کوئی بھی ہمسایہ ملک جو ہے وہ نہیں چاہے گا، وہ چاہیں گے کہ یہ ملک رہیں تاکہ بہتر رہے۔ بہت شکریہ سروردی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بات کی۔ آپ سے آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔